یہ اس لیے اذان دی جا رہی ہے اور کسی اکبر بادشاہ کا اس کے اندر نام لیا جا رہا ہے۔ یہ غلط فہمی کا ایک لیول ہے کہ مسلمانوں میں اس قدر اختلاف نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کے 75 سال پورے ہو چکے ہیں۔ ایک لمبا دور گزرا ہے سنگھرش کا، چنوتیوں کا اور اس سے پار پانے کا۔ اگر ہم بات کریں تو اس سنگٹھن نے تعلیم سے لے کے تربیت تک اور ترقی تک اس دیش میں اہم یوگدان ادا کیا ہے۔ 75 سال پورے ہونے کے بعد اب آگے کا راستہ کیا ہے، ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں جماعت اسلامی ہند کے اہم پدادھیکاری۔ جی کیا نام؟ جی میں عارفہ خاتون، ناظمہ علاقہ بریلی، یو پی ویسٹ۔ احمد عزیز خان میرا نام ہے اور میں یو پی ویسٹ میں اس کے امیر کی حیثیت میں یعنی امیر حلقہ کی حیثیت میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ جیسے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، یعنی کہ یہ صاف کر دیا گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جن سوالوں کی بات ہو رہی ہے ان کے جواب بھی وہیں دے دیے گئے تھے، لیکن 1400 سال بعد بھی جو سوال پیدا ہوتے ہیں اس پہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں، اور تب دینی پڑتی ہیں کہ اگر ہم جماعت اسلامی ہند کی بات کریں تو سب سے زیادہ لٹریچر شاید اس ملک میں جماعت اسلامی نے تقسیم کیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ 1400 سال بعد بھی وہ سوال کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ مانتے ہیں؟ میرے دونوں سے یہ سوال ہے، پہلے آپ سے چاہوں گا کہ کیا جواب ہے۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مطلب مسلمان بھی جو کہ یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، ان کی لینگویج بھی عربی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تھوڑا سا رویہ وہ نہیں رہا سمجھنے والا۔ بے شک جماعت اسلامی نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ لٹریچر ہر طرح کا موجود ہے ہمارے پاس، لیکن وہ یہ ہے کہ عوام تک شاید ہم پبلک موومنٹ نہیں بن پائے، ابھی ہم لوگوں تک اس چیز کو اس طریقے سے نہیں پہنچا پائے شاید۔ مطلب یہ مانتی ہیں کہ ڈائلاگ جو ہونے تھے اس طرح سے نہیں ہو پائے؟ ڈائلاگ ہوئے ہیں مطلب، لیکن جتنا ہماری استطاعت تھی اس کے مطابق کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں ابھی اور ضرورت ہے کرنے کی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اور زیادہ تعداد کے ساتھ اور ہمارا کیڈر اور اس کی جتنی پہنچ ہے اس کے مطابق تو کوششیں ہوئی ہیں، لیکن مزید کوششوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو تعلیمات ہیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو عام کر سکیں۔ ہم اپنی ہی ملت کے لوگوں کو جو آپ سو کالڈ ہم مسلمان کہتے ہیں ان کو ہی ہم قرآن پوری طریقے سے سمجھا سکیں، وہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ پھر ہمارے جو اس ملک میں رہنے والے ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان تک ہم اس پیغام کو عام کر سکیں جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور ہماری مارگدرشن کے لیے سے بھیجا، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے صحیح راستہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ راستہ ہم لوگوں کو جا کر بتا سکیں۔ اس کے لیے ابھی ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مسلمان ہیں انہی تک صحیح جانکاری نہیں ہے جی جو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ایک یہ کمی رہی ہے کہیں؟ عزیز بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی وہ سوال؟ دراصل وسیم صاحب آپ نے دو رخ پہ سوال کیا ہے، ایک یہ کہ ہمارے درمیان یعنی انٹرنلی مسلمانوں کے درمیان اختلافات کیوں ہیں، دوسرا یہ کہ برادران وطن کے اندر اسلام کو لے کے غلط فہمیاں موجود ہیں۔ دیکھیے اختلافات کے سلسلے میں اگر آپ بات کریں گے تو اسلامک جورسپروڈنس یعنی جو اسلامی شریعہ ہے جس کو فقہ کہتے ہیں، وہاں پہ 95% جو چیزیں ہیں وہ متفق علیہ ہیں یعنی ایکسیپٹڈ بائی آل ہیں۔ 5% ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں جن کو الگ الگ مسلک کے لوگ الگ الگ طرح سے برتتے ہیں، لیکن جو چیزیں 5% ہیں 95% کے مقابلے وہ چیز زیادہ فلیئر اپ ہو جاتی ہے، زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اختلاف بہت ہے، حالانکہ اختلاف اس قدر ہے نہیں۔ اور جماعت اسلامی نے یہ کوشش کی ہے اور ایک ٹاپک دیا، اس چیز کو باقاعدہ عنوان بنایا کہ اختلاف میں اتحاد کی راہیں، اور مختلف خطاب عام اور دیگر ذرائع سے ہم لوگوں نے مختلف لوگوں کے جو الگ الگ رائے رکھتے ہیں یا جن کو ہم کہیں کہ الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہیں مسلمانوں کے درمیان کے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، ایک اسٹیج پہ جمع کیا اور کوشش کی کہ ہم لوگ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہم کیسے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے کلیکٹیولی کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ جماعت اسلامی کا ہی خاصہ ہے اس ملک کے اندر کہ اس نے اسٹیج پرووائڈ کیا تمام لوگوں کو اور ایک جگہ لا کے ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت ملت اسلامیہ کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کرنے کی راہ دکھائی ہے۔
تو اختلاف اس قدر ہے نہیں جس قدر اس کا پروپیگنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ذمہ دار چینل کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پہنچے گی کہ مسلمانوں میں اس قدر اختلاف نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے بھائی جو ہیں ملک کے جو ہمارے باشندے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں ان تک اسلام کو کمیونیکیٹ کرنے کا معاملہ یا ڈائیلاگ کرنے کا معاملہ یہ چیز بھی جماعت اسلامی نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اتنا کثیر تعداد میں لٹریچر شائع کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے برادران وطن نہیں جانتے یہ جو اذان دی جاتی ہے یہ اذان کیا معنی رکھتی ہے, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے. تو جماعت اسلامی نے ایک چھوٹی سی کتاب چھاپی, اس کا عنوان دیا اذان اور نماز, اور ہم نے ہر بھائی تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ملک کے اندر. ابھی بھی وہ جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے ہمارے وطنی بھائی جمع ہوتے ہیں تو ہم ان تک وہ بات پہنچاتے ہیں کہ وہ جانیں کہ یہ جو دن میں 5 مرتبہ ان کے کان میں اذان کی آواز آتی ہے دراصل اس کے معنی کیا ہیں. یہ بڑی غلط فہمیاں ہیں. لوگوں نے ایک دوہا سن لیا, کانکر پاتھر جوڑ کے مسجد لیے بنائے اور اس کو بلیف مان لیا کہ کیا کہتے ہیں یہ اس لیے اذان دی جا رہی ہے اور کسی اکبر بادشاہ کا اس کے اندر نام لیا جا رہا ہے. یہ غلط فہمی کا ایک لیول ہے, لیکن جماعت نے اس غلط فہمی کو ہر سطح پہ دور کرنے کی کوشش کی اور جاری ہے یہ کوشش, اور انشاءاللہ جاری رہے گی.